حنيفا وما كان من المشركين. اور کتابی بولے، اہل کتاب بولے یہودی یا نصرانی بن جاؤ، یہودی یا عیسائی بن جاؤ، راہ پاؤ گے. آپ فرما دیجئے بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کرتے ہیں جو ہر باطل سے جدا ہے، ہر جھوٹ سے ہر جدا ہے، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. اب اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت روسائی یہود و نجران کے روسائی یہود یعنی یہودیوں کے سردار اور نجران کے نصرانیوں کے جواب میں نازل ہوئی. یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں افضل ہیں اور تورات تمام کتابوں سے افضل ہے اور یہودی دین تمام ادیان سے اچھا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف و انجیل کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا تھا کہ یہودی مذہب اختیار کر لو. اس طرح نصرانیوں نے بھی یعنی عیسائیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق پر بتا کر مسلمانوں سے نصرانی مذہب قبول کرنے کو کہا تھا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوگا کہ زید بن عمر بن نخیل دین حق کی تلاش میں ملک شام گئے تو ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی. زید نے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا تم اس وقت تک ہمارے دین پر نہیں ہو سکتے جب تک غضب الہی سے اپنا حصہ نہ لے لو. زید نے کہا میں غضب الہی سے بھاگتا ہوں اور اس کے غضب کو برداشت نہیں کر سکتا. کیا تم مجھے کوئی دوسرا مذہب بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا میں حنیف کے سوا اور کوئی مذہب تمہارے لیے نہیں جانتا. اس لیے کہ اسلام کو مذہب حنیفہ بولا گیا. تو بولے میں حنیف کے سوا تمہارے لیے کوئی دوسرا مذہب نہیں جانتا. زید نے پوچھا کہ حنیف کیا مذہب ہے؟ اس نے کہا دین ابراہیمی، نہ یہود تھے نہ نصرانی اور سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے. لہذا زید وہاں سے نکل آئے اور ایک نصرانی عالم سے ملاقات کی اور اس سے بھی اسی طرح بیان کیا. نصرانی نے کہا کہ تم ہمارے دین میں آؤ گے تو خدا کی لعنت سے اپنا حصہ لینا پڑے گا. زید نے کہا میں تو اللہ کی لعنت سے بھاگتا ہوں اور اللہ کی لعنت اور غضب کو میں برداشت نہیں کر سکتا. کیا تم کوئی دوسرا مذہب بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا تمہارے لیے حنیف کے سوا اور کوئی مذہب نہیں جانتا. انہوں نے پوچھا حنیف کیا مذہب ہے؟ اس نے کہا دین ابراہیم، وہ نہ یہود تھے اور نہ نصرانی اور بجز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے. جب زید نے ان سے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے بارے میں سن لی تو وہاں سے نکل پڑے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم میں ہوں. حضرت لیث نے کہا کہ ہشام نے بواسطے اپنے والد اور اسما بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے لکھا. اسما بنت ابوبکر فرماتی ہے کہ میں نے حضرت زید بن عمر بن نفیل کو کعبے سے اپنی پشت لگائے کھڑا ہوا دیکھا اور وہ کہہ رہے تھے اے جماعت قریش میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر نہیں ہے. اور وہ مودت یعنی وہ نوزائیدہ لڑکی جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچی چھوٹی بچی پیدا ہوتی اس کو دفن کر دیا جاتا تھا پہلے زمانے میں اور بچیوں کے ساتھ بچیوں کے لیے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچا لیتے تھے. اور وہ اس
شخص سے جو اپنی لڑکی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا، یہ فرماتے کہ اسے قتل نہ کرو، میں تمہارے بجائے اس کی خدمت کروں گا، اور وہ اسے پرورش کے لیے لے جاتے۔ جب وہ لڑکی بڑی ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے اگر تم چاہو تو میں یہ لڑکی تمہارے حوالے کر دوں، اور اگر تمہارا منشا ہو تو میں ہی اس کی خدمت کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت۔ آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی، اور اوروں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا کی گئی، اور جو دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئی، ہم ان میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اس کے فرمانبردار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو اشارہ فرماتا ہے کہ جو کچھ حضور نبی کریم علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے اس پر تفصیل سے ایمان لائیں۔ قرآن شریف پر آپ کو مکمل طور پہ اس کی ہر بات کے اوپر تفصیل کے ساتھ ایمان، اور جو دوسرے انبیاء پر اترا اس پر بھی اجمالاً ایمان لائے۔ اجمالاً ایمان یعنی تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، اتنا مان لینا آپ کے لیے تورات کے اوپر ایمان لانے کے لیے کافی ہے، اب اس پہ عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ صرف اتنا ماننا ضروری ہے کہ یہ تورات، انجیل، زبور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، یہ سوق آسمانی ہے، اتنا ماننا ہمارے لیے ایمان کے لیے کافی ہے۔ عمل کے لیے ہمارے پاس قرآن شریف، اور کیونکہ اس کو کتاب کی حیثیت سے اللہ کی کتاب مان لینا یہ ایمان لانا، اس کے اوپر ایمان ضروری ہے۔ اب اس کے اوپر عمل کرنا ضروری اس لیے نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم تمام ادیان کو ناسخ کر دیا، کیا اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمارے کو ضرورت ہے۔ سابق انبیاء کرام میں سے بعض کے نام بھی ذکر کر دیے، اور باقی نبیوں کا مجمل ذکر کیا، جیسے 4 نبیوں کا ذکر کیا، اس کے بعد میں اور اسباط ہے ان کی اولاد کا، اور پھر موسیٰ اور عیسیٰ، اس کے بعد بولا کہ اوتي نبیون، اجمالی طور پہ تمام نبیوں کا ذکر کر کے جو ہے وہ ان کا ذکر کر دیا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ایمان لانے میں کسی نبی کے درمیان تفریق نہ کرے۔ اب یہاں ایک لفظ آپ لوگ انتخاب کا ہے بڑا خاص طور، کیونکہ بعض لوگ آپ کو نادانی میں ایسا بولتے کہ جو ہے تمام سب نبیوں میں فرق نہیں کرنا قرآن کا حکم ہے۔ قرآن جو حکم اگر آپ نبیوں میں فرق کر دیں گے تو قرآن کا حکم ہے، اسی لیے کہ جو ہے اس لیے ہم لوگ جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جیسے سید الانبیاء و اشرف الانبیاء اور امام الانبیاء ایسے الفاظ کرتے ہوئے جو قرآن کے خلاف ورزی ہے بلکہ سب ایسے بھی جو ہے لوگ آپ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایمان لانے میں فرق کرنے کی بات ہوئی، جہاں کہیں یہ آیت آئی ہے لا نفرق بین احد، اس کی جب ابتدا ڈھونڈیں گے تو ایمان سے تعلق ہے کہ ایمان یہ ہے کہ سب اللہ کے نبی ہیں۔ فضیلت کا ذکر قرآن میں احادیث میں صاف صاف آ گیا ہے کہ محمد رسول اللہ یہ سب انبیاء سے افضل ہیں۔ تو فضیلت کے بات ہے جو کہ آپ کو مشکوک کر دیتے ہو اسی بات کر کے کہ جب قرآن کرتا ہے کہ لا نفرق بین احد کے ہمارے بھیجے ہوئے میں فرق مت کرو، تو تم لوگ کیوں اس طریقے سے بات کرتے کہ بھائی انہوں افضل ہے انہوں بڑے ہیں، تو آدمی گھبرا جاتا۔ تو قرآن کی آیت آپ کے سامنے آ جائیں گے تو یقیناً انسان کی ہمت نہیں ہوتی اس کے خلاف وہ بول سکے۔ تو
کتاب کو جہاں کہیں ذکر آیا قرآن کی بات کے فرق مت کرو تو وہاں آیت کی ابتدا ہوتی ہے ایمان لانے میں، کہ ایمان لانے میں فرق مت کرو۔ کیا مطلب کہ یہ سب انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مرسل ہے، اس کے پاس اس کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں، صرف اس پہ ایمان لانے کی بات ہے۔ افضلیت کا ذکر خود قرآن میں کئی جگہ ہے، جن کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہے جس میں ہم نے ان کو بات پر فضیلت دی۔ آگے کی آیتوں میں ہے کہ کوئی اللہ سے کلام کرتا ہے، کوئی اللہ کی روح ہے، اس طریقے سے جو ہے صاف ہو گیا۔ تو ایک نقطہ ہے، ذرا کہ بھٹکنا نہیں آپ کو، کہ درمیان کسی نبی کے درمیان تفریق نہ کرے کہ ایک کو مانے اور دوسرے سے انکار کرے، جیسے یہود و نصرانی وہ کافر کی عادت تھی، وہ لوگ یہ کرتے تھے نا کہ یہود بولتے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، نصرانی بولتے نہیں عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، کافر بولتے یہ دونوں بھی بڑے نہیں ہمارے خود بڑے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ باتوں کو منع کیا گیا کہ کسی کو مانتے تھے اور کسی کا انکار کر دیتے تھے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نصرانی یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نصرانی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حجازی عرب موسیٰ، عیسیٰ اور محمد رسول اللہ تینوں کو نہیں مانتے تھے۔ ان سب پر فتویٰ لگایا گیا کہ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ یقین کافر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب، یعنی اہل کتاب بولے تو جن انبیاء پر کتاب نازل ہوئی، جیسے موسیٰ، یہودی، نصرانی، ان کو اہل کتاب بولتے ہیں۔ اہل کتاب توریت کو عبرانی میں پڑھتے تھے، جو ان کی زبان تھی وہ عبرانی میں پڑھتے تھے، اور عربی میں تفسیر کر کے اہل اسلام کو سناتے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی سچائی یا تکذیب نہ کرو، نہ ان کو تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، نہ ان کو مانو نہ جھٹلاؤ، کہہ دیا کرو کہ اللہ پر اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اب لفظ آیا یہاں پہ کہ والاسبات، تو اسبات حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہتے ہیں۔ اصول جو ہے مطلب بعد میں جو ہے اسبات یعنی جیسا امام کریم حضرت امام حسن و حسین کے بارے میں کہ سبط رسول، تو اولاد کے بارے میں استعمال ہوتا لفظ جو ہے کہ جو ہے ان کی اولاد ہے۔ تو مطلب خاص طور سے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ جو ہے وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، تو وہ اسباط جو ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہتے ہیں جو 12 تھے، جن میں سے ہر ایک کی نسل میں بہت سے انسان پیدا ہوئے۔ حضرت زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے تھے جو ان کے 12 لڑکوں کی اولاد تھی۔ بات کہتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جو 12 تھے، جن میں سے ہر ایک کی نسل کافی بڑی۔ یہ مفسر کہتے ہیں کہ جو یعقوب علیہ السلام کے پوتے تھے، بات وہی ہوئی کہ ان کے بیٹوں کی اولاد تھی، ان کے پوتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ مراد قبائل بنی اسرائیل ہے، ان میں بھی نبی ہوئے تھے جن پر وحی نازل ہوئی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تم میں انبیاء اور بادشاہ بنائے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا، اور ہم نے ان کے 12 گروہ کر دیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے، کل انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہوئے سوائے 10 کے۔ نوح، ہود، صالح، شعیب، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، لوط اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 10 بنی اسرائیل میں سے رہتے ہیں۔
ابی بن حاتم رحمۃ اللہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توریت زبور انجیل پر ایمان رکھو، توریت زبور انجیل پر ایمان رکھو، یعنی وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن عمل کے لیے قرآن کا ہے۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر وہ تمہاری طرح ایمان لائے تو انہوں نے ہدایت پائی، اور اگر منہ پھیرے تو وہ میری ضد میں تبدیل ہو گئے۔ تو اے محبوب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے القریب کفایت کرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کی نگرانی، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں مفسر یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ذمہ ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور اس میں غیب کی خبر ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتح و ظفر کا پہلے سے اظہار فرمایا۔ اس میں نبی کریم علیہ السلام کو معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا ہوا اور یہ غیبی خبر صادق ہوئی، سچی ہوئی۔ کفار کے حسد و عناد سے حضور کو ضرر نہ پہنچا، حضور کی فتح ہوئی، بنو قریظ قتل ہوئے اور بنو نذیر جلا وطن کیے گئے، یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا، یعنی ٹیکس دینا مقرر ہوا۔ اے ایماندار صحابی رسول، اگر یہ کفار بھی تم جیسا ایمان لائے، یعنی تمام کتابوں اور رسولوں کو مان لے، تو حق وہ رشد و ہدایت پائیں گے، اور اگر باوجود اتمام حجت کے بعد رہے تو یقیناً حق کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس پر غالب کر کے تمہاری کفایت کرے گا، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت نافع بن ابی نعیم کہتے ہیں کہ کسی خلیفہ کے پاس حضرت عثمان ذو النورین کا جو قرآن کا نسخہ جو آپ کے پاس تھا بھیجا گیا۔ زیاد نے یہ سن کر کہا کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت عثمان کو لوگوں نے شہید کیا، اس وقت یہ کلام اللہ ان کی گود میں تھا اور ان کا خون ٹپک کر ان الفاظ پر پڑا تھا، یعنی یہ بھی جو یہ پڑا تھا، کیا تھے وہ الفاظ؟ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب کفایت کرے گا۔ تو ان الفاظ کے اوپر آپ کا خون جو شہید کیے گئے تو کیونکہ وہ جو قرآن تھا تو خون ٹپک کر ان الفاظ پہ گرا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت نافع نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے خود اس آیت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دیکھا تھا۔ اللہ کی رنگ آگے کی آیت پڑھ دیا، اس سے پہلے کی آیت ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ
ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے؟ اللہ کا رنگ اور پھر کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے؟ اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اب اس کی تفسیر میں یہود و نصارہ کی ایک رسم کی طرف اشارہ ہے جو اپنے بچوں کو تطہیر کے لیے یعنی پاک کرنے کے لیے انہیں ایک خاص قسم کا پانی معمودیہ کے ساتھ نہلاتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ یہ جو ہے یہ پانی اس طریقے سے وہ رسم تھی. صفت اللہ کا معنی یوں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے ذریعے رنگ کیا، کیونکہ اللہ کے پاس رنگ کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ کا رنگ، تو اب اس میں جو ہے اشارہ یہ ہے کہ کیونکہ یہود و نصارہ رنگ کرتے تھے، وہ پانی میں بچوں کو نہلاتے تھے یا کوئی، تو اب یہاں پر مفسر کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے ذریعے رنگ کیا ہے، یعنی پاک و تطہیر کیا. اس طرح رنگ نہ کیا جس طرح یہود و نصارہ کرتے تھے. ومن احسن، کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ دے سکتا ہے یعنی پاک کر سکتا ہے؟ ایمان قرآنی معارف و احکام کو بیان کرنے کے بعد اس جملے کو لانا اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام و معارف نازل فرمائے ہیں اور انسانوں کو ان کی طرف دعوت دی ہے، انسانوں کی پاکیزگی اور تطہیر کے لیے یہ احکام بہترین ہیں. ایک مرفوع حدیث ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا، اے رسول اللہ، کیا ہمارا رب بھی رنگ کرتا ہے؟ کیا ہمارا رب بھی رنگ کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو. آواز آئی، ان سے کہہ دو تمام رنگ میں ہی تو پیدا کرتا ہوں. یہی مطلب اس آیت کا ہے. جس طرح رنگ کپڑے پر ظاہر و باطن میں نفوذ کرتا ہے کہ جب کپڑے کو رنگا جاتا ہے تو وہ کپڑے کا ظاہر اور اس کا اندر کا حصہ دونوں رنگے جاتے ہیں. تو جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں نفوذ کرتا ہے، اسی طرح دین الہی کے اعتقادات ہمارے رگ و پے میں سما جاتے ہیں. ہمارا ظاہر و باطن، خلق و خالق اس کے رنگ میں رنگ گیا. ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں، ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ نفوس کو پاک کرتا ہے. یہ آپ کے نفوس کو، آپ کی جانوں کو پاک کرتا ہے. ظاہر میں اس کے آثار وہ افعال سے، اس کے آثار اوضاع و افعال سے نمودار ہوتے ہیں. نصارہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس کو غوطہ دیتے اور کہتے کہ اب یہ سچا نصرانی ہوا. اس کا اس آیت میں ذکر رد فرمایا گیا. اس میں اس طریقے کا اس آیت میں رد فرمایا گیا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنا رنگ چڑھاتا ہے تو وہ رنگ کوئی کام کا ہے، کیونکہ ظاہری رنگوں کے پیچھے پڑے ہو کے زرد رنگ سے پاک ہو جاتا ہے. یہ رنگوں میں شروع جو ہے تو بولنے کے بہترین رنگ وہ ہے جو اللہ سنا اور وہ ایمان کا رنگ ہے. اور اس کے بارے میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات بتا دی ہے. صبغت اللہ نام رنگے لطیف، لعنت اللہ پوئی رنگے کثیر. صبغت اللہ یعنی اللہ کا رنگ، اس لطیف رنگ کا نام. ایک لطیف چیز ہوتی ہے، وہ لطیف چیز کا نہ وزن ہوتا نہ، جیسے مثال کے طور پہ جیسے ہوا ہے، پانی ہے، یہ لطیف چیزیں ہیں. ان کو جو ہے ان کا کوئی رنگ اور اس کا وزن وغیرہ نہیں ہوتا.
تو بولتے کہ یہ لطیف رنگ ہے، اور لعنت اللہ اس کثیف رنگ کی بدبو ہے۔ مولانا روم تو سمجھا دی سیدھے سیدھے الفاظ میں، آپ کہیں بھی جھگڑے میں پڑھتے کہ اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، تو بولے اللہ کا رنگ جو ہے صفت اللہ یہ کہ وہ اس میں لطافت ہے، اور جو چیز جو لطیف ہوتی ہے وہ بے وزن اور بے ظاہر نہیں ہوتی، شاید موجود ہوتی ہے جیسے وہ لطیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب کثیف یعنی وزنی اور چیز ہوتی ہے تو بولے یہ لعنت جو ہے وہ کثیف، اس کا کثیف رنگ کی بدبو ہے۔ وہ نحن لہ عابدون میں، یعنی جو آخری کی جو آیت میں پڑھا تھا اس میں کہ وہ نحن لہ عابدون، تو اس میں اشارہ ہے کہ عارفین، اللہ کی عارف، اللہ کو جاننے والے، معرفت رکھنے والے، عارف کی جمع عارفین ہے۔ عارفین صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ کے لیے ہی عبادت کرتے ہیں۔ زبور میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو میری عبادت محض اس لیے کرتا ہے کہ میں اسے جنت دوں اور دوزخ سے بچاؤں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں جنت اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا تو وہ میری عبادت ہی نہ کرتا۔ عابد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کو معبود سمجھ کر اس کی رضا طلبی کے لیے عبادت کرے، کہ اس کی عبادت میں کوئی کسی قسم کا ریا، کوئی مطلب، کوئی فریب، کوئی توقع نہیں ہونا، صرف توقع کہ میں میرے مالک کا بندہ ہوں، میرے مالک کا حکم اور میں میرے مالک کے آگے سر جھکاتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں عابد۔ عبادت درجے میں عبودیت سے کم ہے، اور عبودیت عبودہ سے کم ہے۔ اب کیا مطلب؟ تو عبادت یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کی مرضی میں نفس کو قربان کر دے۔ عبادت میں صرف آپ کے نفس کا دخل ہے کہ عبادت میں کاہلی نہ ہو، سستی نہ ہو، جب وقت عبادت ہے، جب بلایا جائے، جب اللہ کی طرف سے آواز ہو تو آپ فوراً پیش ہو جائے، جو احکام جس وقت میں کرنے کا حکم دیا ہے وہ جب آپ انسان کرے گا، تو چونکہ نفس آپ کا ان چیزوں کی جو ہے آپ کو روکتا، آپ کو دوسری طرف لے کے جاتا، اسی طرف رغبت سے دور رکھتا، تو بولے کہ جب آپ عبادت میں پکے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، یہ ہے عبادت۔ عبودیت یہ ہے کہ بندہ طاعت میں، معصیت میں، نعمت میں اور مصیبت میں اپنے رب سے غافل نہ ہو۔ عبادت میں صرف یہ ہے کہ عبادت کے وقت اپنے لفظ کو اللہ کی محبت میں قربان کرے۔ اب اس کے آگے اس سے بڑا درجہ ہے عبودیت۔ عبودیت میں کیا ہوتا؟ تو بولے بندہ طاعت میں، معصیت میں، نعمت میں اور مصیبت میں اپنے رب سے غافل نہ ہو۔ کیسے؟ طاعت یہ ہے کہ عبادت میں سستی و کاہلی نہ کرے، یہ طاعت ہے۔ اللہ کے خوف سے، گناہ سے دور رہے، یہ معصیت ہے۔ نعمت نصیب ہو تو اس کے لیے شکر کرے اور قلبی فرحت کا اظہار کرے، اور مصیبت آئے تو صبر کرے۔ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وابستہ ہے، خوشی ہو یا غم ہو، اس کا دامن، اس کی محبت، اس کی عبادت میں فرق نہ پڑے اور اس کی معبودیت میں شک نہ کرے۔ ہر چیز کو اس کی طرف سے جانے اور اسی سے امید رکھے اور اسی سے خوف رکھے۔ ایمان کے بارے میں حدیث شریف یہ ہے کہ الایمان بین الخوف و رجا، ایمان خوف اور رجا کے درمیان کا نام ہے۔ یعنی خوف کیا ہے کہ اللہ اپنے گناہوں کی، ہمارے گناہوں کی اللہ کرسی سنی ہوں گی، ہم کو اللہ کے سامنے حضور پیش ہونا ہے، وہ ہمارا حساب کتاب ہوگا، لہذا اس خوف سے آپ گناہوں سے بچنا۔ امید یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کارساز ہے اور وہ ہمارے کو معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، رحیم ہے، اس کے کرم، اس کے فضل سے ہماری زندگی کا ظاہر ہوتا ہے۔
تو امید بھی اسی کی ذات سے ہے، خوف بھی اسی کی ذات سے ہے۔ اب اس کے آگے ہے، اس کے آگے کا مرتبہ کیا بولے کہ وہ عبودہ۔ عبودہ کیا ہے؟ ایک ہوا عبادت، ایک عبودیت ہو، پھر ایک عبودہ۔ یعنی یہ ہے کہ اپنے مالک پر روح کو قربان کرنا۔ پہلے تھا نفس کو قربان کرنا عبادت، اس کے بعد میں اطاعت میں، معصیت میں، نعمت میں، مصیبت میں، ہر حال میں اللہ سے غافل نہ رہنے کا نام تھا عبودیت۔ اب اس کے آگے کا مرتبہ یہ ہوا کہ عبودیت یہ کہ اب تو آپ نے ہماری روح بھی قربان۔ اب جب روح قربان رہی تو آپ کا کیا رہا؟ اچھا اس کے حوالے ہو گیا۔ اب ایک ایسا مقام ہے اولیاء اللہ کا جہاں وہ جو بولے وہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں اپنے پاس کوئی چیز رکھے نہیں، جو چیز کی وہ بھی اس کے قربان دیے۔ تو اس بارے میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافرم منگر زبان کر دست کس دور ایمان تاج ایک نفس۔ میرے نزدیک وہ کافر ہے، میرے نزدیک وہ کافر ہے جو ایمان و طاعت میں پل بھر بھی نقصان کرتا ہے۔ ایمان میں اور اطاعت لانے میں اگر پل بھر بھی تیرے سے کوئی معاملہ جو ہے کچھ دیری ہو رہی ہے، تیرے میں جو ہے کچھ گھٹائی ہے اس میں، مطلب وہ میرے نزدیک وہ کافر ہے۔ سر شکستانی سر بند ایک دو روزہ جہد کن باقی بپن۔ یہ سر شکستہ نہیں ہے، اس کا سر بند کر، ایک دو دن کوشش کر، پھر زندگی بھر خوشی سے گزار۔ ایک دو دن کوشش کر، پھر زندگی بھر خوشی سے گزار ہو جائے۔ تازہ کن ایمان گفت زبان اے ہوارا تازہ کرنا درمیان۔ ایمان کو صرف زبان سے نہیں، حقیقی طور تازہ کر۔ اب یہ جو ہم زبانوں سے تازہ کرتے کہ بھائی کلمہ پڑھ لیا ایمان آیا، جو اللہ کا ذکر کر کے بولے ایمان لائے، تو بولے ایمان یہ زبان سے تازہ نہیں ہوتا، اس کو جو ہے حقیقی طور پہ تازہ کر۔ تو اندر کے خواہشات سے پر ہے، تیرے اندر تو خواہشات بھرے ہوئے اور تو زبان سے ایمان کا اقرار کرتا، تو یہ ایمان یہ اقرار جو ہے تیرے لیے کوئی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اندر تو تیرے خواہشات سے بھرا ہوا ہے۔ تو تا ہوا تازہ ماتا دنیر کی ہوا جز قبل عدر وادنیر۔ جب تک خواہشات نفسانی تازہ ہیں، جب تک خواہشات نفسانی تازہ ہے، ایمان تازہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خواہشات تو ایمان کی نورانیت کا تالا ہے۔ یہ خواہشات کی وجہ سے آپ کے نور ایمان جو ہے وہ اوپر میں آ گیا۔ تو جب تک ایمان کو تازہ کرنا ہے تو پھر خواہشات کو آپ جو ہے اوپر میں ڈالو۔ اب ہم ایمان کو اوپر میں ڈال کے خواہشات کے پیرو ہیں، اور زبان سے ایمان کا نام لے کے بولتے کہ ہم ایمان کی جو تصدیق کرتے ہیں، تو بولے یہ کام کی بات نہیں ہے۔ حضرت اب اس کی مثال ایک واقعے سے، ہدایت سے بڑا اچھا واقعہ ہے۔ حضرت سر سختی رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد، ان کے ماموں بھی تھے، ان کے پیر و مرشد حضرت معروف ترقی کے مرید خلیفہ ہے۔ حضرت سر سختی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال خلق خدا کے تجسس میں رہا، ایک بندے خدا مجھے ملا، وہ جامع مسجد بغداد میں جمعہ کا خطبہ دیتا تھا۔ میں نے کہا مجھے ضعیف پر بڑا تعجب ہے، مجھے ضعیف پر بڑا تعجب ہے کہ اپنے سے خبی کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے سے طاقتور کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو پھر دوسرے دن ہفتے کے صبح میں نے صبح کی نماز ادا کی، تو ایک نوجوان آیا اور اس کے پیچھے چند سوار بھی تھے،
جن کے آگے آگے بہت سارے حسین نوجوان لڑکے اور خود بھی سواری پر تھا، میرے قریب آ کر سواری سے اترا اور پوچھا سر سختی کہاں ہے؟ میرے ساتھیوں نے میری طرف اشارہ کیا، مجھے السلام علیکم کہہ کر بیٹھا اور کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے اس ضعیف سے تعجب ہے جو اپنے سے قوی کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے کہا تمام ابن آدم سے بہت کمزور اور کون ہو سکتا ہے؟ ابن آدم سے کمزور اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تمام بڑی قوت والوں سے قوی ہے۔ ابن آدم اپنی کمزوری کے باوجود اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ سے زیادہ قوی کوئی نہیں ہے نا، اور تیرے سے زیادہ کمزور، تو کمزور ہو کے قوی کی نافرمانی کرتا، تو اس کی مثال یہ دی کہ بھئی تو کمزور ہے اور اللہ سے زیادہ قوی کوئی نہیں ہے، تو جب اللہ سے زیادہ قوی کوئی نہیں ہے تو اللہ کی نافرمانی کیسا کرتا؟ یہ سن کر اس نے درد بھری آہ کی، آہ سے کہا بھلا بتاؤ مجھ جیسے گناہوں میں غرق شدہ انسان کے گناہ معاف کر دے گا؟ جو میں سراسر گناہوں میں پھنسا ہوا ہوں، سوائے گناہوں کے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ میرے کو معاف کرے گا؟ ایسے ہو سکتی؟ آپ کو معلوم ہو کہ میں بڑا مجرم و گناہگار ہوں اور مجھ پر حقوق العباد لاتعداد ہے، میں بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، بہت سارے ان کے حق میرے پاس جو ہے باقی ہے، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا جب تیرا ارادہ اسی ذات کو راضی کرنے کا مکمل ہو جائے گا تو وہ تیرے حقدار سے تیری معافی کرا کے تجھے بخش دے گا۔ جب تیرا ارادہ اسی ذات کو راضی کرنے کا مکمل ہو جائے گا، جب تک تو ارادہ کرے گا کہ میں ہر حال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں راضی کروں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تیرے حقدار سے تیری معافی کرا کے تجھے بخش دے گا۔ اس کے اوپر ایک حدیث شریف یا نقل کی گئی کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے بندے کے جب حقدار جمع ہوں گے تو ان کے لیے ایک فرشتہ آ کر کہے گا کہ اس بندے کو کچھ نہ کہو، تمہارے معاملے اللہ کے سپرد ہو گئے۔ یعنی ایسی اگر کوئی اللہ کو راضی کرنے کی جو خواہش کرے گا اور اللہ کو راضی کر کے اس کا حق بجائے لانے کی جو کوشش کرے گا، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ فرشتہ کہے گا کہ اس بندے سے کچھ مت کرو، کیونکہ اب یہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو خود اپنے یعنی اس کا بدلہ خود اللہ دے دے گا، تو اس بندے کو کچھ نہ کہو۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے جب میں نے اسے یہ حدیث سنائی تو وہ بندے خدا رونے لگا اور کہنے لگا اب مجھے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا راستہ بتائیے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر سالکین کا راستہ چاہتے ہو تو دن کو روزے رکھو اور رات کو جاگو اور گناہوں کو چھوڑ دو، اور اگر تجھے ولیوں کا راستہ چاہیے تو مخلوق سے علیحدگی اختیار کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ۔ یہ بات سن کر خوب ہوا اور اس کا رومال آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ مجھ سے فارغ ہو کر اہل و عیال کو چھوڑ کر چین و قرار ختم کر کے گورستان میں رہنے لگا، یعنی قبرستان میں رہنے لگا۔ نہایت مغموم اور محزون رہتا تھا، ہمیشہ غمزدہ رہتا تھا، اور اسی حالت میں وہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ ریشمی لباس میں نہایت فخر و ناز سے بہشت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے، اور مجھے دیکھ کر کہنے لگا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے پوچھا کیسی گزری؟ کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے مرتے ہی بہشت میں داخل کر دیا اور گناہوں کا نام تک نہیں لیا، گناہوں کا نام تک نہیں لیا۔
نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، ہم تو اسی کے لیے خلوص کرنے والے ہیں۔ یہ آیت کے شان نزول کا سبب بیان کیا ہوتا ہے کہ یہود نے مسلمانوں سے کہا ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء ہم میں سے ہوئے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہوتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کی تفسیر یہ ہے کہ مشرکوں کے جھگڑے کو دفع کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے رہا ہے کہ تم ہم سے اللہ کی توحید، اخلاص، اطاعت وغیرہ کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وہ صرف ہمارا ہی نہیں تمہارا بھی رب ہے، ہم پر اور تم پر حافظ و متصرف بھی وہی اکیلا ہے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہم تم سے اور تمہارے شرک سے بیزار ہیں۔ اور ایک جگہ سورہ انعام میں فرمایا گیا اگر یہ تمہیں جھٹلا ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے نیک کام سے اور میں تمہارے برے اعمال سے بیزار ہوں۔ ایک اور مقام پر فرمایا اگر یہ آپ سے جھگڑے تو کہہ دیجئے کہ میں اور میرے ماننے والوں نے اپنے منہ خدا کے طرف کر دیے، میں اور میرے ماننے والوں نے اپنے منہ خدا کی طرف کر دیے۔ ایک اور جگہ ہے سورہ بقرہ میں تم نے اسے بھی دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ بس یہاں ان جھگڑالو لوگوں سے کہا گیا کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم تم سے بیزار، تم ہم سے الگ، ہم عبادت اور توجہ میں اخلاص اور یکسوئی کرنے والے لوگ ہیں۔ تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی شہادت چھپانے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ اللہ کی شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ ترجمہ۔ اب اس کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ پھر ان لوگوں کے دعوے کی تردید ہو رہی ہے، یعنی اس کو ڈینائی کیا جا رہا، ان کے دعوے کو ریجیکٹ کیا جا رہا کہ حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، تو کیوں تم یہ باتیں بنا رہے ہو؟ کیا تمہارا علم خدا سے بھی بڑھ گیا؟ خدا نے تو صاف فرما دیا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی نہ مشرک بلکہ خالص مسلمان تھے۔ ان کا خدائی شہادت کو چھپا کر بڑا ظلم کرنا
اللہ کی شہادت کو چھپا کر بڑا ظلم کرنا یہ تھا کہ خدا کی کتاب جو ان کے پاس آئی اس میں انہوں نے پڑھا کہ حقیقی دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب وغیرہ یہودیت و عیسائیت سے الگ تھے، لیکن پھر نہ مانا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس بات کو بھی چھپا دیا۔ پھر فرمایا کہ تمہارے اعمال خدا پر پوشیدہ نہیں، اس کا علم سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے والا کل شیء محیط گھیرے ہوئے ہے، اور وہ ہر بھلائی اور برائی کا پورا بدلہ دے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ پاک جماعت تو خدا کے پاس پہنچ گئی، جن کے بارے میں بول رہے ہیں کہ یہ پاک جماعت تو خدا کے پاس پہنچ گئی، تم جب تک ان کے نقش قدم پر نہ چلو، صرف ان کی اولاد میں سے ہونا تمہیں خدا کے ہاں کوئی عزت اور نفع نہیں دے سکتا۔ صرف ان کی اولاد پر ہونے سے ہو بتانا یہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے لوگوں کو آپ جو ہے خوش کر کے لوگوں سے کوئی منفعت حاصل کر سکتے، لوگوں میں اپنی عزت حاصل کر سکتے، مگر خدا کے پاس تم کو اس کا کوئی نفع ملنے والا نہیں ہے اگر تم ان کے اعمال سے واقف نہیں۔ کہ اولاد ہونا جو ہے تمہارے لیے اگر بے عملی سے اگر ہے تو اس سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں۔ تم نے جب ایک نبی کی تکذیب کی، ایک نبی کو جھٹلایا، گویا تمام انبیاء کو جھٹلایا، بالخصوص اے وہ لوگوں جو نبی آخر زمان کے مبارک زمانے میں ہو، تم تو بڑے ہی بوال میں آ گئے، تمہوں کے لیے تو بڑی گردش نوبت آ گئی۔ تم نے اس نبی کو جھٹلایا جو سید الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے، جو رسول رب العالمین ہے، جن کی رسالت تمام انسانوں اور جنوں کی طرف ہے، جن کی رسالت کے سامنے، جن کی رسالت کے ماننے کا ہر ایک شخص مکلف ہے، یعنی ہر ایک شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ تو میرے نبی کی نبوت کے رسالت کو مان، اس لیے کہ آپ پوری کائنات کے لیے، آپ پورے بنے ہوئے انسان کے لیے، جنوں کے لیے آپ کی نبوت کا اعلان ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی نبی آئے تھے وہ ان کا دائرہ اختیار، ان کا دائرہ تبلیغ محدود تھا۔ کوئی نبی بھی پوری عالم کے لیے، انسانیت کے لیے نہیں آیا، بعض صرف قبیلوں کے اندر محدود رہے، بعض کچھ علاقوں تک محدود رہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت پورے زمانوں کے لیے عام ہو گئی کہ آپ ہر ایک کو آپ کی نبوت سے اقرار کرنا ہر ایک کے اوپر فرض قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار درود و سلام آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر اور تمام انبیاء کرام پر نازل ہو۔ اصل چیز حسب و نسب وغیرہ جیسے غیر اختیاری امور نہیں، اس لیے کہ حسب و نسب کے اوپر آپ کا ہو رہا یہ غیر اختیار، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ چاہ کے کسی خاندان میں پیدا نہیں ہو سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو بولے یہ غیر اختیاری امور نہیں، بلکہ خود اپنا ایمان و عقیدہ اور اپنا ہی عمل و کردار ہے، اصل چیز یہ ہے۔ اس لیے کہ آپ پیدا ہو گئے، آپ کی مرضی کا دخل، مگر مرضی آپ کی، اب آپ کا عمل ہے کہ آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ اور آپ کے جو بھی جو ہے معاملات ہے وہ آپ کے لیے کام آنے والی چیز ہے۔ تم لوگوں کو وہی کچھ کام آ سکے گا جس کی کمائی تم خود کھاؤ گے، جس کی کمائی تم خود کرو گے۔ بس جس طرح بیٹا محض ماں باپ کے کھانے سے شاید نہیں ہو سکتا، آپ کے ماں باپ کھانا کھا لیا اور آپ سے بولے کہ بیٹے ہم کھا لیے، تم سو جاؤ، ہوتا۔ اب آپ بولے میرے ماں باپ، ارے ماں باپ کھانا کھائے تو تم کو بھوکا ہے نا، تیرے کو بھی کھانا پڑے گا، تو ماں باپ کے کھانے سے تمہارا کیا، ماں باپ کا عمل ماں باپ کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھیے یہ بات کی میں آگے سمجھاؤں گا۔ اب یہاں جو بحث ہو رہی وہ یہ ہے کہ کوئی چیز کام نہیں آئے سوائے تمہارے اپنے اعمال کے،
جب تک کہ وہ خود نہ کھائے، یعنی ماں باپ کے کھانے سے وہ سیر نہیں ہو سکتے، یعنی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا، اس کے پیٹ بھرنے کے لیے اس کو خود کھانا پڑے گا، اور وہ ان کے پینے سے سیراب نہیں ہو سکتا۔ قیاس میں کہ ماں باپ پانی پی لیے تو آپ سیراب نہیں ہوں گے، آپ کو بھی پینا پڑے گا۔ محض حسب و نسب کے سہاروں پر چلنے والے بڑے خسارے ہیں۔ جو لوگ اپنے حسب و نسب پہ اتراتے ہیں اور عمل سے پیچھے رہتے ہیں، عمل کو غیر اہم سمجھتے ہیں، عبادت کو غیر اہم سمجھتے ہیں، اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم حسب و نسب میں بڑے اعلیٰ ہیں، ہمارے دادا ہے پردادا فلاں ہے، تو یہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ نہیں، یہ آپ کے لیے فائدے کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اب ظاہر میں آپ کو مثال ایسی بتا رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی اور بھی نواسے تھے، بہت سارے نواسے تھے، مگر کیا بات ہے کہ یہ حسن و حسین یہ آسمان کے بلندیوں پر پہنچ گئے، دوسرے جو ہے وہ مقام پہ کیوں نہیں پہنچے؟ تو پتہ چلا کہ جس کا عمل مقبولیت کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت پر پہنچ جائے تو پھر اب حسب اور نسب اور عمل تو اس کا ملاپ ایسا ہوتا ہے جیسا سونے پہ سہاگا، ورنہ آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کا حصہ ہے۔ نہیں، اگر زیادہ انعام کی خواہش ہوتی ہے تو جیسے بعض بزرگوں کا ہے کہ میں صاحب آگے بولے کہ میں سید ہوں، تو بزرگ فرمائے کہ تو بڑے بیٹا پھر آپ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، اور پریشان ہو گئے، تو بولے یار سادات بن کے عزت کمانے کی خواہش ہے تو عبادت کرنے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ جب آپ کو سادات کہے کہ اپنی عزت کمانے کا شوق ہے تو آپ کے لیے تو عبادت بھی زیادہ ہوتی ہے نا۔ تو اس طریقے سے یہ اب چونکہ بعد میں بات چیزیں صاف ہو جائے گی آپ کو، یہاں پر یہ تنبیہ کی گئی کیونکہ وہ لوگ جو ہے اپنے انصاف پہ، یعنی حضرت یہود و نصارہ اپنے آپ کو جو ہے حضرت یعقوب کی اولاد ہونے سے وہ ان کو ناز تھا کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارے پاس زیادہ نبی پیدا ہوئے ہوں گے، تو اس بات کی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تنبیہ کر رہا کہ بغیر عمل کے تمہارا اس طریقے سے اترانا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول عمل نہیں ہے۔ اچھا، اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہے کہ نبی کریم نے اپنے خاندان یعنی بنو ہاشم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے بنو ہاشم، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل روز حساب دوسرے لوگ تو میرے پاس اپنے اعمال لے کر آئے اور تم لوگ محض حسب و نسب کے ساتھ آؤ۔ تو اس میں یہ ترغیب ہوتی ہے کہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر آپ کو آپ کے والد اچھا بولے، آپ کے محلے والے آپ کو اچھا سمجھے، تو کم سے کم آپ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی کہ میرے برائیاں ان کے سامنے ظاہر نہ ہو اور میں ان کے سامنے اچھا عمل کر کے بتاؤں۔ یہ انسانی طبیعت ہوتی ہے۔ اگر میں یہ بچے سے بولا بیٹے تم بہت پیارے ہیں، تم نیک ہے، تو کم سے کم مجھے میرے سامنے نیک بنے گا تو بناوٹی نماز تو نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ ارے میرے نانا، میرے دادا، میرے والد، میرے بھائی، یہ لوگ میرے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو اتنے اچھے نسب میں پیدا کرا تو تمہاری ذمہ داری بھی ہے کہ اس عمل کو جو ہے آگے لے کے چلو۔ تو مولا جب تو اپنے کرم سے ہم کو ایسا کر دیا تو لہٰذا ہم بھی اپنا حق ادا کرتے کہ تیرے احسان کا شکر ہم زیادہ سجدے کر کے کریں گے، ہم زیادہ یاد کر کے کریں گے۔ تو اسی لیے تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ہر مرتبہ سب سے پہلے قربانی کے لیے نبی کریم اپنے آپ کو پیش کرے۔ لوگ تاریخ سے مجھ کو واقف ہیں۔ سب سے پہلی اسلامی جنگ بدر، سب سے پہلی جنگ بدر، اس میں سب سے پہلے جو 3 تلواریں میدان میں آئیں وہ تینوں کے 3 خاندان بنو ہاشم کے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب
حضرت حمزہ کے عبد المطلب، حضرت حارث بن عبد المطلب، اس لیے کہ نبی کریم کبھی یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ لوگ یہ تانا کریں کہ یہ اپنے خاندان والوں کو تو بچا لیتے، ہماری قربانی نہیں، قربانی کے لیے بھی سب سے پہلے میں اپنے خون کو آگے کروں گا۔ اور اس کی مثال شاہ کربلا میں ثابت ہو گئی کہ پورا گھر کا گھر کلمہ حق کی شہادت کرنے کے لیے قربان کرا دیے۔ تو یہ چیز ہے، کیونکہ جب آپ کا نسب بڑا ہے، آپ کا منصب بڑا ہے، تو پھر آپ کا جذبہ حساب بھی بڑا ہوگا، آپ کی عبادت بھی بڑی ہوگی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بولتے کہ مروان بن عبد الملک یا کوئی خلیفہ امیر یزید کے بعد کا دور ہے، امیر المومنین ہو گیا تھا، تو وہ کعبۃ اللہ میں آیا، تو جب انہیں داخل ہوا تو جو لوگ حجر اسود کے قریب تھے، امیر الخلیفہ مومن مسلمین کے لیے امیر المومنین ہوا انہیں، مگر اس کے لیے حجر اسود کی جگہ خالی نہیں کرے، حجر اسود کی جگہ خالی نہیں کرے، تو وہ کافی دیر انتظار کرتے رہا، لوگ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے، تو وہ دور جا کے بیٹھ گیا، اتنے میں ایک نوجوان شخص کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، تو جیسے وہ خوبصورت نوجوان کعبے میں داخل ہوئے تو تمام لوگ جو ہے راستہ بنا دیے، اور طواف کعبے اسود کو بوسہ دینے کے لیے جو لوگ جمع تھے وہ پورے 2 صف بن کے جو ہے راستہ بنا دیا آپ کے لیے۔ آپ ان کے درمیان میں گئے، آرام سے جو ہے کو بوسہ دیے اور وہاں سے آپ آگے بڑھے۔ تو جو خلیفہ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ بولے کہ حضور آپ امیر المومنین ہیں اور آپ کے لیے کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، اور یہ کوئی نوجوان ہیں کہ جن کے داخل ہوتے جو ہے تمام لوگ جو ہے کعبۃ اللہ کے اطراف سے ہٹ کے جو ہے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کے لیے حجر اسود کے بوسے کے لیے جگہ دے دیے، تو وہ اپنی لطافت کو چھپانے کے لیے ہو رہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو ایک شاعر وہاں کھڑے ہوئے تھے، وہ بولے کہ میں جانتا ہوں۔ پھر بڑی کم و بیش 50 شعر انہوں نے پڑھ دیے کہ یہ وہ ہے جن کے بعد سے ایمان کی روح زندہ ہوئی، حسین ابن علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہ فاطمہ کا پوترا ہے، یہ علی بن ابی طالب کا پوترا ہے، ان کے گھر وہی اترتی تھی، جبرائیل ان کے گھر بدر کھٹکا نہیں آتے تھے، یہ وہ خاندان کا نور ہے جہاں پر جن کے گھروں میں قرآن پڑھی جاتی تھی، قرآن نازل ہوتی تھی۔ اس طریقے سے اہل بیت کی جو شان بیان کرے وہ یہ زین العابدین ہے، یہ امام زین العابدین، تو غصے میں آ کے خلیفہ جو ہے ان کو خرچ کروا دو۔ اب اتنے مقام کی وجہ سے ایک تو بولتے کہ آپ کا نام علی بن حسین ہے، زین العابدین یہ آپ کا لقب ہے، کیا مطلب ہے کہ عبادت گزاروں کی زینت، زین العابدین کا مطلب یہ ہوتا ہے عبادت گزاروں کی زینت، the beauty of the pious people۔ بولتے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا پورا جسم کانپنے لگتا ہے، جب آگے بڑھتے ہیں تو اس قسم سے پتھر آتے کہ لوگ آ کے پکڑ لیتے کہ کہیں کمزوری میں گر نہ جائے، تو پوچھتے کہ امام آپ کے ساتھ یہ کیا ہوتا، تو بولے جس کے حضور کھڑے نے جانا ہے اس خوف سے میری یہ کیفیت ہے۔ تو اس طریقے سے عبادت کو سمجھے تھے وہ لوگ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جو بھی بہت سے آگے بڑھتے ہیں، مگر کیا بات ہے کہ نام انہیں کے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرفان سے وابستہ ہیں، دوسرے ہیں مگر نام کہیں زیادہ نہیں پڑے جاتے، حالانکہ لاکھوں میں کروڑوں میں۔ تو پتہ چلا کہ جو چیز تمہارے پاس ہے اس چیز کا تمہیں اظہار کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ تم کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ تعلیم کو تم عمل کر کے بتاؤ، نہیں بغیر عمل کے اطلاع نہ، اس کی تبلیغ کی گئی یہاں پہ کہ جو ہے
سرکار فرمائے کہ غیر لوگ تو میرے پاس اپنے اعمال لے کے آئیں گے اور تم صرف حسب لے کے آؤ گے بغیر اعمال کے، تو مزہ نہیں آئے گا۔ تم بھی اپنے ساتھ میں اپنا سب سنگار لے کے آ جاؤ ساتھ میں، کہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں تمہارا بھی استقبال کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عبادتوں کے ساتھ تمہاری سے محبت کرے۔ اس لیے کہ محبت کرنے والا وہی کرتا جو اپنے محبوب کا جو ہے پسندیدہ عمل ہو۔ اب یہاں پہ جو ہے فقہ کا یہ قاعدہ ہے، فقہ کے کیا احکام ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر وہ شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا وہی ذمہ دار ہے۔ یہ فقہی احکام ضروری بات ہے، یقیناً کہ جو ہے جس کا جو سزا ہے اسی کو دی جاتی، اس کی سزا اس کے ماں باپ کو، اس کے اولاد کو نہیں دی جاتی، جس کا جو عمل ہے اس کے حکم جو ہے اسی کے اوپر رکھتا ہے۔ یہ قانون فقہ جو ہے اسلام کے قانون کا ایک اپنا دستور ہے، کیونکہ نظام دنیا اسی کے اوپر ظاہری جو بھی شریعت کے احکام ہیں وہ فقہ پہ چلیں گے، احکام شریعت پہ چلیں گے، مگر اب اس کی تفصیل میں جو ہے جو پتہ سمجھایا گیا کہ دوسروں کی وجہ سے بھی سزا یا بھلائی کے اسباب کا ہے، یہ بات تو ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں دوسرے طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کو دوسری سمجھ پیش کروں گا، تو اس میں یہ ہے کہ دوسروں کی وجہ سے بھی سزا یا بھلائی کے اسباب ہوتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں اور احادیث میں وارد ہے۔ مثلا کہ سورہ عنکبوت میں ہے کہ اور وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور کئی بوجھ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتایا کہ وہ تو اپنے گناہوں کے بوجھ تو اٹھائیں گے، اس کے ساتھ اور بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ اور بوجھ کیا ہے؟ تاکہ وہ متکبر کافر قیامت کے دن اپنے گناہوں کے پورے بوجھ اٹھائیں گے اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے اٹھائیں گے جنہیں وہ اپنی جہالت سے گمراہ کرتے تھے۔ ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے، یا تو آپ کا نہیں، آپ کی وجہ سے جو دوسرے جو ہے وہ بھی آپ کے حصے میں ڈالا جائے گا۔ تو وہ جو تمہاری جہالت کی وجہ سے گمراہ کرتے تھے، سنو وہ کیسا برا بوجھ ہے جسے وہ اٹھائیں گے۔ بھائی جو خود کرے اس کا اٹھا لیے تو سمجھ نہیں آ رہا، اور جو خود نہیں کرے جو دوسرے کرے اس کا بھی اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ تم ان کی غلط رہبری کرے تھے، تم ان کو غلط راستے پہ لے کے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا، جس شخص کو بھی ظلماً قتل کیا جائے گا، اس کے خون کی سزا کا ایک حصہ پہلے ابن آدم یعنی قابیل کو بھی ملے گا۔ ایک حصہ ابن آدم یعنی قابیل کو ملے گا، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کرنے کی رسم اور گناہ ایجاد کیا۔ اور وہ کیا کرے تھے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انصاری کا ایک آدمی یہود کے زمین میں جو ہے مقتول پایا گیا۔ انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم علیہ السلام سے کیا۔ آپ نے یہود کے 50 چنے ہوئے لوگوں کو بلایا اور ہر ایک سے اس بات کی قسم لی، نہ میں نے اس کو قتل کیا اور نہ مجھے اس قتل کا علم ہے۔ تمام لوگ اس بات کا قسم کھا لیے۔ جب قسم کھانے کے بعد میں پھر ان پر دیت تعظیم کرائی، اس کا بدلہ جو ہے، جو اس کی جو معاوضہ ہے وہ ادا کرو۔ تو یہود نے کہا بخدا وہی فیصلہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ وہ لوگ تو اس کے ذمہ دار نہیں تھے نا، جب ذمہ دار نہیں دینے کے باوجود ان کو دیت لازم کیوں کی گئی؟ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ہدایت کی دعوت میں دی،
جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی تو اس کی ہدایت پر تمام عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا، اور ان اتباع کرنے والوں کے اجروں میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی ان کے معاوضے میں سے ان کے جو نیکیاں ہیں اس کو کوئی کمی نہیں کیا جائے گی۔ اور جس نے کسی گمراہی کی دعوت دی تو اس کو اس گمراہی پر تمام عمل کرنے والوں کے برابر سزا ملے گی، اور اس کی اتباع کرنے والوں کی سزاؤں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ امام موطا کی حدیث ہے۔ حضرت محمد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت ہر جمعے کو کرے گا اسے بخش دیا جاتا ہے، اور اس کے حق میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اب یہ احادیث سے پتہ چلا گیا، یعنی اعمال کے اوپر جو تاکید فرمائی گئی ہے وہ بالکل بہت ضروری چیز ہے، اس لیے کہ اگر اعمال کے تعلق سے اگر کوئی بے رغبتی کرے تو اس میں جو ہے انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاں نسب کے اوپر اقرار کی بات ہے، وہ بے شک بری بات ہے، مگر صرف نسب کے اور اقرار کے عبادتوں کو کم سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ بے شک آپ کو جو ہے آپ کے نسب کا آپ کو فائدہ پہنچے گا، بشرطے کہ آپ اس کے موافق عمل کریں، اس کے موافق عمل کریں۔ ظاہر میں دیکھیے حضرت ابو طالب اور ابو لہب دونوں سگے بھائی، دونوں عبد المطلب کے بیٹے، محبت رسول کی وجہ سے حضرت ابو طالب کا آگے بڑھ گئے اور بغض اور دشمنی کی وجہ سے ابو لہب کہاں جا کے بیٹھ گئے، تو حسب نسب کا فائدہ پہنچایا۔ تو جہاں حسب نسب کی بات فرمائی گئی، اہل بیت کی بات ہے، قرآن میں ذکر ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو، یہ ہے، تو وہاں پر بات یہ کہ عوام کے لیے ہے کہ تم اپنا حق ادا کرو، اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ تم بھی عبادتوں میں بھی سرداری کرو، تم قیام میں سرداری کرو، قعود میں سرداری کرو، رکوع میں سرداری کرو، روزے میں سرداری کرو، زکوٰۃ میں سرداری کرو، سخاوت میں سرداری کرو، قربانی میں سرداری کرو، جان فدا کرنے میں سرداری کرو۔ یہ کیسی سرداری ہے کہ سب تم کرو، میں خالی عزت کی سرداری نہیں کروں گا؟ یہ چیز جو ہے انصاف کی بات ہے۔ آپ کو سرداری برابر ملیں گی اگر آپ جس مقصد کی آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اگر آپ اس کو پورا کریں گے تو پھر آپ کو سرداری کا حق ہے، یقیناً آپ کو سرداری ملے گی، مگر اس کے ساتھ شرائط بھی کریں، تو وہ شرائط جب پورے ہونا۔ اب جب شرائط پورے نہیں کریں گے اس کے بعد میں بولیں گے کہ میرا حق دو، تو بولے کوئی دنیا میں کسی کو اس کا حق نہیں ملتا جب تک کہ وہ حقوق ادا نہ کرے۔ حق جبھی ملے گا جب انسان جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہوگا۔ ابھی آخری ایک دو آیت اب اسی کے ذکر میں روح البیان شریف میں جو ہے ذکر آ رہا ہے کہ جیسے یہ آیت کے مناسبت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے کیا ہے، اس میں ذکر ہے کہ گناہ جو ہے بڑے گناہ ہیں یہ، تو بولے کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، تو بولے کبیرہ گناہ میں سے کیا ہے، اس میں کیا تھا کہ یہ لوگ شہادتوں کو چھپا دیتے ہیں، یہ ذکر چل رہا تھا کہ اللہ کی شہادت کو چھپا دیتے، تو اس کے بیان میں آپ ایک حدیث جو ہے نقل کرے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے ہے شرک، جھوٹی گواہی،
اور شہادت کو چھپانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو حق کو چھپاتا ہے اس کا دل عاصم ہے، یعنی اس کا دل مست ہو جائے گا، اللہ اس کے دل کو مسخ کر دے گا اگر جو حق کو چھپاتا ہے۔ تو اسی لیے شہادت کو چھپانا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصلحت سے اگر لوگ بعض وقت اس طریقے کے اعمال ہمارے سے نادانی میں ہو جاتے مگر اس کی پرہیز کرنا چاہیے کہ ہماری جان چلے جائے ہم کو پرواہ نہیں ہے مگر ہم حق نہیں چھپانا، ہر بات نہیں چھپانا۔ اب اعمال صالح میں کیا ہے؟ تو سب سے پہلے خلوص ضروری ہے۔ نیک اعمال میں سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ خلوص، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو قبول کرے گا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اخلاص اور بندے کے مابین راز ہے۔ اخلاص اور بندے کے مابین راز ہے۔ کیسا راز ہے؟ تو فرشتے کو بھی پتہ نہیں چلتا، فرشتے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اسے لکھ سکے۔ فرشتہ تو وہی اعمال لکھتا ہے جو آپ سے سرزد ہوتے ہیں، اور اخلاص وہ چیز ہوتی ہے کہ فرشتے کی وہاں تک ہوا بھی نہیں، گزر بھی نہیں ہوتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اور اپنے درمیان میں جو اخلاص رکھا ہے وہ ایسی پیاری چیز ہے کہ اس چیز کو فرشتہ بھی نہیں لکھ سکتا، نہ ہی شیطان کو خبر ہوتی کہ اسے خراب کر سکے۔ شیطان کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ تیرے رب کے درمیان میں ہے، انہیں کسی کی بیچ میں برداشت نہیں کرتا، کیونکہ پروردگار شرک برداشت نہیں کر سکتا۔ اب جب بندہ اخلاص سے میرا ہو گیا تو اب میں تیرے ساتھ راز کی باتیں کر لیتا ہوں، اب کیا ہوئی ان کے بیچ میں آمد رہا۔ جب تک تو دور تھا تو میں بیچ میں فرشتوں کو بھی رکھتا ہوں، شیطان کو بھی رکھتا ہوں، انہیں آ کے سمجھاتا ہوں، انہیں آ کے ستاتا۔ اب جب تو میرا ہو گیا تو میں ان کو لے اب تو میں راست میرے ساتھ ڈیل کر لے۔ تو یہ بات ہے، تو اخلاص اتنی اہم چیز ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ، اگر کتنوں کے نام لے رہا ہوں، یہ آسمان کے لوگ ہیں، یہ آج سے 1200 سال 1300 سال پہلے کے اولیاء اللہ ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمل کو لوگوں کی خاطر ترک کرنا بھی ریا ہے۔ محبت میں کسی کے ساتھ دوستی میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اب دل میں آیا کہ بھئی ان سے بات کرنا اچھا ہے لہٰذا وہ بعد میں کر لیں گے، تو بولے یہ بھی ریا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اور لوگوں کی خاطر عمل کرنا شرک ہے۔ لوگوں کی خاطر عمل کرنا، ارے نہیں میرے کو، ارے سب بیٹھے ہوئے نہیں، اگر ان کے سامنے میں نماز نہیں پڑھا تو یہ لوگ میرے کو بے نمازی سمجھیں گے شاید، تو مطلب وہ شرک ہے۔ کیوں کہ تو ان کے لیے کر رہا، اللہ کے لیے نہیں کر رہا۔ یعنی اخلاص کو سمجھانے کی صورتیں بتا رہی ہے کہ اخلاص کیا ہوتا۔ تو اخلاص یہ ہے کہ اگر تو لوگوں کی خاطر کوئی چیز کو، اللہ کی یاد کو ترک کرتا ہے تو ریا ہے، اور اگر تو لوگوں کی خاطر وہ عمل کرتا ہے تو شرک ہے۔ لیکن اخلاص دونوں کو خلاصی دے دیتا ہے، اور اخلاص وہ چیز ہے کہ یہ دونوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس لیے نہ میں لوگوں کے دکھانے کے لیے کروں گا، نہ لوگوں کی خوشی کے لیے چھوڑوں گا، اس لیے کہ میرے کو معاملہ میرے مولا سے ہے، میرے کو اس کو راضی کرنا ہے۔ تو جب اخلاص ہوتا تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور حکمہ یعنی وائس پیپل، دانشمند جس کو بولتے ہیں، حکمہ فرماتے ہیں کہ اس شخص جو ریا کی اطاعت کرتا ہے، جو ریا کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، بڑی پیاری بات ہے، یاد رکھ لو کام ہے۔ بڑے بڑے لوگ اچھے بولنا، لوگ میرے کو نمازی سمجھنا، لوگ میرے کو ہوتا ہے انسان کو دکھاوا۔ ریا کیا ہے؟ دکھاوا، خود پرستی، دھوکے میں رہنا۔ تو ریا کی
اطاعت کرنا کی مثال کیسی ہے؟ اگر جو بازار کی طرف چلا اور اپنے دامن میں ککڑیاں بھرے ہوئے ہیں، بازار میں جا رہا اور دامن میں پورے ککڑیاں بھرے ہوئے ہیں اور چل رہا، تو لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ ارے ماشاءاللہ اس کا دامن تو بھرا ہوا ہے۔ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ اس کا دامن تو بھرا ہوا ہے، اس سے اس میں کوئی فائدہ نہیں، صرف لوگوں کی باتیں سنتا رہنا ہے کہ لوگوں کو الو بنا رہا کہ وہ میرے پاس بہت کچھ ہے بول کے، مگر وہ صرف لوگ کو بتا رہے کہ اس کا دامن بھرا ہوا ہے، اسی میں خوش ہے، جبکہ معلوم ہے کہ اس کے اندر ککڑیاں ہیں۔ تو ریا ایسی چیز ہے کہ تمہارے کو اس سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے، صرف لوگ تمہارے کو خوش کریں گے، لوگ تمہاری تعریف کریں گے، لوگ تمہاری واہ واہ کریں گے، مگر تمہارے پاس اپنے پاس تمہارا عمل جو ہے وہ صفر رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ آج سورہ بقرہ پورا، یہاں سے آج پورا سورہ بقرہ کی تکمیل ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرم فرمائے، ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے، سب کو نبی کریم علیہ السلام کے اور اپنے محبوبوں کے اور تمام اولیاء کرام کے پروردگار کو قرآن سمجھنے سے اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے اور قرآن کے احکام سے محبت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ حلاوت قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اس کے ذکر سے ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر لفظ، اس کی حروف کے بدلے میں پروردگار ہمارے نیکی میں اضافہ فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ نبی کریم علیہ السلام اور قرآن کی محبت سے اللہ تعالیٰ ہمارے قبروں کو، ہماری زندگیوں کو منور فرما دے، آباد کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے معاملات کو آسان کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین برحمتک یا